جہنم سے سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کرتی ہے، جہنم میں جانے سے جو عمل سب سے زیادہ بچانے والا ہے، وہ ہے عقید توحید۔ عقید توحید ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے عقید توحید کے ساتھ آپ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ اگر آپ عقید توحید کے ساتھ مضبوطی سے قائم نہیں رہتے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی میں شرک کرتے ہیں، یعنی جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا نا، گویا وہ شرک کے اس میں مبتلا ہے، شرک کی آلائشوں سے اور شرک کی گندگیوں سے گویا اس کی زندگی اٹی پٹی ہے۔ اگر جس بندے کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو عقید توحید صحیح ہوگا، اور اگر عقید توحید صحیح نہیں ہوگا تو گویا اس کے زندگی میں کہیں نہ کہیں شرک ہوگا۔ اور جو شرک کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ ایسے بندوں کی گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے، ایسے بندوں کی گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقین کر لو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو آج دیکھیں سماج کے اندر کس طرح سے شرک پنپ رہے ہیں، کس طرح سے شرک پنپ رہے ہیں۔ آج ہی فجر کی بات ہے، میں ایک مسجد میں نماز پڑھا، اس آدمی کو میں نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کتنے دھاگے تھے، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے دھاگے تھے، اور اس کے گلے میں بھی پتہ نہیں کتنے دھاگے تھے۔ میں نے کوشش کیا کہ بعد میں اس کو روک کر کے سمجھاتا ہوں، لیکن جلدی سے بھاگ گیا۔ کیسے مسلمان ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق باقی ہی نہیں رہا۔ غیر مسلم بھی کئی طرح سے دھاگے لپیٹے رہتے ہیں، مسلمان بھی کئی طرح سے دھاگے لپیٹے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے میں نے دیکھا کہ بہت ساری چھوٹی بچیاں جو ابھی پیدا ہوتی ہیں، ان کے پیروں میں لوگ پتہ نہیں کیوں دھاگے ڈالتے ہیں کہ نظر بد وغیرہ سے شاید محفوظ رہیں گے۔ میں نے شروع میں کہا کہ اگر عبادات کے حوالے سے تھوڑی کمزوری ہے، اللہ اس کو برداشت کر لے گا، لیکن اگر عقید توحید کے اندر کمزوری ہے، عقید توحید کے اندر خرابی ہے، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے لوگ ایک مثال دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مثال اگر مناسب ہے تو میں بھی یہاں دے لوں۔ وہ مثال اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے حوالے سے، اگر اس کی بیوی بہت ساری نافرمانیاں کرتی ہے، انسان اگنور کرتا ہے، اس کا شوہر اگنور کرتا ہے، کہتا ہے چلو جانے دو، کوئی بات نہیں، سدھر جائے گی، کبھی کبھی سدھر جائے گی۔ لیکن اگر اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ رہتی ہے، وہ آدمی جانتا ہے کہ میری بیوی کسی اور کے گود میں جاتی، کسی اور کے بستر پر سوتی ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کھانا لیٹ میں پک رہا ہے، معاف کر سکتا ہے، گھر میں جھاڑو نہیں لگے ہیں، معاف کر سکتا ہے، کپڑے صاف نہیں ہیں، معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ کو، ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی بیوی کسی اور کے بستر پر سوئے، انسان کی غیرت کبھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو تو معاف کر دے گا، دوسرے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہرگز اللہ رب العالمین اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے، کبھی بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔